اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرون اور دوسرے مرجونا مؤخر رکھے گئے ہیں وآخرون مرجونا اور کچھ دوسرے ایسے ہیں جن کا معاملہ مؤخر رکھا گیا ہے، تاخیر میں رکھا گیا ہے، لِأَمْرِ اللہ لیے امر اللہ اللہ کے حکم، لِأَمْرِ اللہ اللہ کے حکم کے لیے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا معاملہ اللہ کے حکم کے مطابق مؤخر رکھا گیا ہے، اما چاہے یا یعذب وہ عذاب دے ہم انہیں، و اما اور یا یتوب وہ توبہ قبول کر لے علیہم ان کی، اما یعذبہم و اما یتوب علیہم وہ یا تو انہیں عذاب دے گا یا ان کی توبہ قبول کر لے گا، واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا، حکیم بڑی حکمت والا ہے، واللہ علیم حکیم اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو غزوہ تبوک سے کچھ لوگ باقی رہ گئے تھے ان کا معاملہ مؤخر کرنے کے بارے میں ذکر کیا ہے، جس طرح پچھلے آیات کی تفسیر میں نے عرض کر دیا تھا کہ کچھ لوگ تو وہ تھے جو جان بوجھ کر غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، وہ منافق طبقہ تھا، وہ جھوٹے بہانے بنانے لگے، جھوٹے عذر پیش کرنے لگے، اور کچھ لوگ مسلمانوں میں سے تھے جو کسی نہ کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے، لیکن انہوں نے پھر اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے توبہ کر لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نادم ہو گئے۔ اب ان میں سے ہی کچھ ایسے بھی تھے مسلمان کہ جو حضور کی بارگاہ میں فوراً حاضر ہو کر توبہ طائب نہیں ہوئے، لہٰذا ان کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ تو فرمایا وآخرون مرجون لأمر اللہ، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو اللہ کے حکم کے لیے مؤخر رکھے گئے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق ان کا معاملہ مؤخر رکھا گیا ہے، تاخیر میں رکھا گیا ہے، اب ان کا فیصلہ اللہ کی بارگاہ سے ہوگا، اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، یا تو وہ انہیں عذاب دے گا اور یا ان کی توبہ قبول فرما لے گا، یعنی یا چاہے اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے دے یا اگر وہ ندامت اختیار کرتے ہیں تو اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے۔ ایسے جو لوگ تھے جنہوں نے فوری توبہ نہیں کی تھی، ندامت کا اظہار نہیں کیا تھا، وہ تین صحابہ کرام تھے۔ اب یہ جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ چاہے تو وہ عذاب دے اور چاہے ان کی توبہ قبول فرما لے، تو یہ دراصل اس وجہ سے ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کا معاملہ اتنا سخت کیوں رکھا، حالانکہ وہ جو جھوٹے عذر باندھنے والے تھے، بہانے تراشنے والے تھے، اللہ تعالی نے یہاں ان کا ایسا معاملہ ذکر نہیں کیا، مگر ان کی رسوائی کا ذکر کر دیا کہ دنیا آخرت میں رسوا ہوں گے اور انہیں ڈبل عذاب ہوگا۔ اب یہاں جو ہے جو ایسے صحابہ کرام، تین صحابہ کرام جن سے زیادہ غفلت ہوئی، تو اللہ تعالی نے ان کے بارے میں ایسا کیوں ذکر کیا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان صحابہ کرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ توقع وابستہ تھی، کیونکہ ان کا ٹریک ریکارڈ بتاتا تھا کہ جس طرح وہ باقی معرکوں میں
پیش رہے اور اپنے مال اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لٹاتے رہے، تو اسی طرح اس بار بھی اسلام اور پیغمبر اسلام کی توقعات ان سے زیادہ تھی کہ وہ پھر آگے بڑھ کر حصہ لیں گے، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا۔ تو ایک تو یہ ریزن ہے، اور دوسری ریزن یہ ہے کہ اگر وہ کسی بھی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے تو پھر انہیں چاہیے تھا کہ جس طرح باقی 7 صحابہ کرام وہ ندامت انہوں نے اختیار کی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور وہ پشیمان ہو گئے، تو اس طرح کا اظہار انہیں بھی کرنا چاہیے تھا، لیکن ان سے یہ بھی نہ ہوا جس کی ان سے امید لگائی جا رہی تھی۔ تو اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے بارے میں سخت احکام جاری ہوئے۔ یہ کچھ وجوہ ہیں جس وجہ سے ان کے بارے میں سخت احکام جاری ہوئے۔ پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جاننے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے، کہ وہ ہر بندے کے ظاہر و باطن کو جانتا ہے اور اس کے احکام میں کیا حکمتیں ہیں، رب بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 107، اس میں ارشاد فرمایا والذین، اور وہ لوگ اتخذوا، جنہوں نے بنایا مسجد، والذین اتخذوا مسجدا، اور منافقوں میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے ایک مسجد تیار کی، درارن، نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرن، اور کفر کے لیے، کفر کو تقویت پہنچانے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، وتفریقا، اور تفریقہ پیدا کرنے کے لیے، بین المؤمنین، اہل ایمان کے درمیان، اہل ایمان کے درمیان تفریقہ پیدا کرنے کے لیے، وارصادا لمن، وارصادا، اور گاٹ کی جگہ، لمن، اس شخص کے لیے، حاربہ، جو جنگ کرے، اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، من قبل، پہلے ہی سے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور اس شخص کی گات کی جگہ بنانے کی غرض سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی سے جنگ کر رہا ہو، وَلَيَحْلِفُنَّ، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے، ان، نہیں، اردنا، ہم نے ارادہ کیا، الا، مگر، الحسنى، بھلائی کا، وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے اس مسجد کے بنانے سے صرف بھلائی ہی کا ارادہ کیا ہے، واللہ، اور اللہ، یشہد، گواہی دیتا ہے، انہم، بے شک وہ، لکاذبون، یقیناً جھوٹے ہیں، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ایک عمل ذکر کیا ہے، مسجد بنانے کا۔ مسجد بنائی جاتی ہے مسلمانوں کے درمیان اتفاق پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کے فائدے کے لیے، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، مسلمانوں کے درمیان اتحاد کو پختہ کرنے کے لیے، اور اطاعت گزاروں کے لیے۔ یہ مسجد کے تو مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ ایمان اور تقوی پروان چڑھے اور مسلمانوں کے درمیان اتفاق، اتحاد مضبوط ہو، لیکن اس کے برعکس منافقوں نے سادہ لو مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے، اسلام اور پیغمبر اسلام کو دھوکہ دینے کے لیے مسجد زرار تعمیر کی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جو منافقانہ قوتیں ہیں، باطل طاغوتی طاقتیں ہیں،
وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے کوئی سا بھی اسلامک ٹیگ استعمال کر سکتی ہیں، کوئی سا بھی اسلامک سائن استعمال کر سکتی ہیں مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا یہ عمل ذکر کیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی طرف جانے کا ارادہ تھا، پھر آپ گئے تو ان منافقوں نے اسی وقت مسجد زرار بنا لی تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ ہم سچے مسلمان ہیں، یعنی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اور پھر انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں نماز پڑھ لیں، تاکہ جو ہمارا جو لوگوں پر اعتماد ہے وہ بحال ہو جائے، لوگ ہم پر اعتماد کرے اور اس مسجد کو اسلامی مرکز سمجھے۔ تو انہوں نے ہر ممکن کوشش کی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹال دیا۔ پھر تبوک کے سفر سے واپسی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات اتر آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو تشریف لا کر اس مسجد کو گرا دیا۔ تو یہاں جو اس مسجد کے بنانے کے مذموم مقاصد تھے اللہ تعالیٰ نے وہ یہاں ذکر کیے ہیں۔ فرمایا والذین اتخذوا مسجدا، اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی، یعنی یہ منافقوں کی طرف اشارہ ہے۔ ان کے مقاصد کیا تھے مسجد بنانے کے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 4 مقاصد ان کے ذکر کیے ہیں، 4 مذموم مقاصد جو مسجد بنانے کی غرض۔ درارن، نقصان پہنچانے کے لیے، تاکہ وہ اس مسجد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل اسلام کو نقصان پہنچائیں۔ یہ غرض ان کی پہلی تھی، نقصان پہنچانا، اسلام اور پیغمبر اسلام کو نقصان پہنچانا، ان کی کاز کو، ان کے مقصد کو، ان کے غرض و غایت کو نقصان پہنچانا۔ اور دوسرا وہ کفرن، کفر اختیار کرنا، اس میں کفر کو تقویت دینا۔ مسجد کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایمان طاقتور ہو، ایمان مضبوط ہو لوگوں کا، لیکن منافقوں نے مسجد بنائی تاکہ کافروں کی مدد کر سکے، کافروں کی اعانت کر سکیں، کافروں کو طاقت پہنچا سکیں، اس لیے انہوں نے بنائی۔ اور تیسرا مقصد وہ تفریقا بین المؤمنین، اور اہل ایمان کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا، اہل ایمان کی جو شیرازہ بندی ہے اس کو بکھیرنا، اہل ایمان کو جتھا جتھا کرنا، اہل ایمان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، تفرقے میں بانٹ دینا۔ یہ ان کا تیسرا مقصد تھا مسجد کے بنانے کا۔ تو اس سے ہمیں آج کے دور کے حالات سے بھی پتہ چلا کہ جس مسجد سے، جس اسلامی مرکز سے، اسلام کے نام لیواؤں سے جہاں مسلمانوں کے درمیان افتراق ہو رہا ہو، مسلمان ٹوٹ رہے ہوں، اور مسلمانوں کے جو اتحاد ہے وہ پارا پارا ہو رہا ہو، تو یہ منافقانہ روش ہے۔ اس مسجد سے، اس مرکز سے بچنا چاہیے جہاں اہل ایمان کا شیرازہ بکھر رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو عمل ہے یہ منافقوں کا ذکر کیا کہ مسلمانوں کے درمیان، اہل ایمان کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے انہوں نے یہ مسجد بنائی۔ اور چوتھا ذکر کیا وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اور اس شخص کی گات کی جگہ بنانے کی غرض سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی سے جنگ کر رہا ہے۔ یعنی جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کا مخالف ہے، نافرمان ہے، دھوکہ دینے والا ہے، تو منافقوں نے یہ مسجد بنائی کہ یہ مسجد ان کی گات بن سکے، یہ مسجد ان کی پناہ گاہ بن سکے، اس مسجد میں آ کر وہ رہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے منکرین، اس لیے ان منافقوں نے یہ مسجد بنائی۔ یہ چوتھا سبب اللہ تعالی نے ذکر کیا، ان کا مضمون مقصد ذکر کیا۔
آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، فرمایا وہ یقیناً قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے صرف بلائی کا ارادہ کیا ہے، یعنی یہ جو مسجد بنائی ہے اس سے صرف ہمارا بلائی کا ارادہ ہے، نیکی کا ارادہ ہے، خیر کا ارادہ ہے، ہم اس سے نیکی کا کام لینا چاہتے ہیں، بلائی کا کام لینا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے مسجد بنائی ہے کہ وہ مسجد قباء وہ دور ہے، اور جو مسجد نبوی ہے وہ مدینہ طیبہ کے درمیان شہر میں ہے، اور یہ ہم نے مضافات میں بنائی ہے کہ اگر کہیں گرمی سردی ہو، کہیں دھوپ ہو، کہیں تپش ہو یا بارش کا موسم ہو تو لوگ یہاں آ کر نماز پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ قسمیں کھائیں گے کہ یہ ہم نے بلائی کے ارادے سے بنائی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، کہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ان کی قسموں پر یقین نہ کرنا، جتنی مرضی یہ قسمیں کھاتے رہیں، اپنی بلائی کا جتاتے رہیں، احسان کا جتاتے رہیں، نیکی کا جتاتے رہیں، لیکن چونکہ ان کے دلوں میں بغض ہے لہٰذا یہ انہوں نے بغض کے لیے ہی مسجد بنائی ہے۔ تو ایسی مسجد نہ اللہ کی بارگاہ میں منظور ہے نہ حضور کی بارگاہ میں منظور ہے، تو اللہ کے حکم سے آقا علیہ السلام نے اس مسجد کو گرا دیا، منہدم کر دیا۔ اس کے بعد ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 108، اس میں ارشاد فرمایا لا تقم، لا نہ تقم، کھڑے ہوں، فیہ اس میں آباداً کبھی بھی، لا تقم فیہ آبادا، اے حبیب آپ اس مسجد کے نام پر بنائی گئی عمارت میں کبھی کھڑے نہ ہوں، نہ مسجد، البتہ وہ مسجد اسسا، بنیاد رکھی گئی ہے، علی التقوی، تقوی پر، من اولی، پہلے، یومن، دن سے، من اول یومن، پہلے ہی دن سے، لمسجد اسس علی التقوی من اول یومن، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، احق کو، زیادہ حقدار ہے، ان یہ کہ تقوما، آپ قیام فرما ہو، فیہ، اس میں، فرمایا جس مسجد کی بنیاد پہلے دن ہے، پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں قیام فرما ہوں، فیہ، اس میں، رجال، لوگ ہیں، یحبون، وہ پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا، یہ کہ وہ پاک رہیں، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو ظاہراً و باطناً پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، واللہ، اور اللہ، یحب، محبت فرماتا ہے، المتطہرین، طہارت شعار لوگوں سے، واللہ یحب المتطہرین، اور اللہ طہارت شعار لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالی نے مسجد زرار کے بارے میں فرما دیا، بتا دیا کہ اس مسجد میں کیا کیا حامیاں ہیں، کیا کیا نقائص ہیں، مسلمانوں کے لیے کیا کیا دھوکے کا سامان ہے، وہ سارا واضح کر دیا۔ اب اس کے مقابل کون سی مسجد زیادہ حقدار ہے کہ مسلمان وہاں کھڑے ہوں، مسلمان وہاں نمازیں پڑھیں، مسلمان وہاں قیام کریں، اس مسجد اور اس مسجد کے نمازیوں کی اللہ تعالی نے خوبی اور فضیلت اس مسجد میں ذکر کی ہے، اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا، یہ سورۃ توبہ آیت نمبر 108 میں۔ تو فرمایا پہلے تو ذکر کر دیا لا تقم فیہ ابدا، اے حبیب آپ اس مسجد میں کبھی نہ کھڑے ہوں، یعنی جو مسجد زرار ہے اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں، ایسی مسجد میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ایسی مسجد سے اعراض کرنا چاہیے جو مسلمانوں کے فتنہ کے لیے بنائی گئی ہو، جس میں فتوے چلتے ہوں کفر کے، شرک کے، اور مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کی جاتی ہو، اور وہاں
कुफरिया ताकतों के मदद की जाती हो, मुसलमानों को इस्लाम को नुकसान पहुंचाया जाता हो, ऐसी मस्जिद में कभी खड़ा नहीं होना चाहिए, कभी क़याम नहीं करना चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला ने उसका जिक्र इस आयत में उसी से किया कि आप उस मस्जिद ज़रार में कभी खड़े ना हो। आगे फरमाया न मस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा, वो मस्जिद जिसकी बुनियाद तकवा पर रखी गई है। अब याद रखिए, तकवा तो नजर आने वाली चीज नहीं, मस्जिद की बुनियाद वो तो सीमट पर, रेत, बजरी, ईंटें, इससे मस्जिद की बुनियाद रखी जाती है। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी बुनियाद का जिक्र नहीं किया, बल्कि बातिनी बुनियाद का जिक्र किया है कि जिस बंदे ने मस्जिद बनाई है या जिन्होंने बनाई है, उनके बातिन में क्या था। उनके बातिन में तकवा था या फसाद था, उनके बातिन में खैर था या शर था, उनके बातिन में क्या था मस्जिद बनाने वालों की। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस मस्जिद की बुनियाद तकवा पर रखी गई हो, यानी उनके बनाने वालों के दिलों में तकवा हो, अल्लाह का खौफ हो, अल्लाह का ताल्लुक हो, अल्लाह के साथ निस्बत हो, हशीयत हो, फरमाया ऐसी मस्जिद मिन अव्वल यौमिन, जो पहले दिन से जिसकी बुनियाद तकवा पर रखी गई, अहक्कु अन तकूमा फी, वो ज्यादा हकदार है कि आप उसमें क़याम फरमा हो। तो पहली मस्जिद, ये अक्सर मुफस्सिरीन का इस तरफ गुमान है कि इससे मुराद मस्जिद कुबा है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त मदीना शरीफ तशरीफ ले गए तो सबसे पहले जो मस्जिद आपने तमीर की वो मस्जिद कुबा थी। तो अक्सर मुफस्सिरीन ने कहा इससे मुराद मस्जिद कुबा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया चूँकि वो उस मस्जिद की बुनियाद तकवा पर रखी गई थी, लिहाजा फरमाया कि वो मस्जिद ज़्यादा हकदार है कि वहाँ क़याम करें, उसमें नमाज़ें पढ़ें, उसमें इकामत सलात करें, उसमें इकामत दीन करें, उसमें अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ जोड़े, इबादत करें, क्योंकि उसकी बुनियाद तकवा पर है, उसकी बुनियाद शर पर नहीं है। फिर आगे फरमाया फीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू, उसमें ऐसे लोग हैं जो पाक रहने को पसंद करते हैं, यानी मस्जिद कुबा को आबाद करने वाले, वहाँ नमाजें पढ़ने वाले, अल्लाह का जिक्र करने वाले, अल्लाह ताला ने उनकी फजीलत यहाँ जिक्र कर दी। फरमाया वो ऐसे लोग हैं जो पाक रहने को पसंद करते हैं, ज़ाहिरन भी पाकबाज हैं और बातिनन भी पाकबाज हैं। उनका जिस्म भी पाक है, उनके रूह भी पाक है, ना उनके जिस्म से कोई फसाद बर्पा होता है, ना उनकी कल्ब और रूह से किसी को नुकसान पहुंचता है और फसाद बर्पा होता है। फरमाया उसमें ऐसे लोग क़याम करते हैं जो पाक रहने को पसंद करते हैं। आगे फरमाया वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तक़ीरीन, और अल्लाह भी ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है जो पाक रहने वाले हों, जो तहारत शियार हों, जो अपने ज़ाहिर को भी पाक रखें, अपने बातिन को भी पाक रखें, अपने जिस्म को भी पाक रखें, नमाजों की पाबंदी के साथ, इबादत की पाबंदी के साथ, तहारत की पाबंदी के साथ, और अपनी रूह को भी पाक साफ रखें। मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, कुफर को तक़वियत देने के लिए, मुसलमानों के दरमियान तफरीक पैदा करने के लिए, और जो अल्लाह के नाफरमान, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाफरमान हैं, उनके बारे में उनको जगह फराहम करने के लिए फरमाया ऐसा नहीं, बल्कि ये पाकबाज लोग इन सारे शुरूर व फितन से दूर रहते हैं और अल्लाह ऐसे पाकबाज लोगों से मोहब्बत करता है। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया आयत नंबर 109 सूरत तौबा, उसमें इरशाद फरमाया अफमन, क्या वो शख्स अस्ससा, जिसने बुनियाद रखी, बुनियानहू, अपनी इमारत यानी मस्जिद की,
بلا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی علا اوپر تقوا پر من اللہ اللہ کی طرف سے، جس نے اپنی عمارت یعنی مسجد کی بنیاد اللہ کے تقوا پر رکھی، وردوان اور خوشنودی پر، خیر بہتر ہے، فرمایا بلا وہ شخص جس نے اپنی عمارت یعنی مسجد کی بنیاد اللہ سے ڈرنے اور اس کی رضا اور خوشنودی پر رکھی، کیا وہ بہتر ہے؟ من یا وہ شخص اسسا اس نے بنیاد رکھی بنیانہ اپنی عمارت کی علا اوپر شفا کنارے جروفن گڑے کے ہارن جو گرنے والا ہے، یا وہ شخص امن اسس بنیانہ علی شفا جرفن یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایسے گڑھے کے کنارے پر رکھی جو گرنے والا ہے، فن ہارا سو وہ گر پڑی، بھی ہی اس کے ساتھ ہی یعنی اس معمار کے ساتھ ہی، فی میں ناری آگ جہنم جہنم کی، فن ہارا بھی فی نار جہنم سو وہ عمارت اس معمار کے ساتھ ہی آتش دوزخ میں گر پڑی، واللہ اور اللہ لا یہدی ہدایت نہیں فرماتا القوما لوگوں کو الظالمین ظالموں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دونوں مسجدوں کا تقابل کر دیا ہے۔ پہلے تو مسجد زرار اور مسجد قباء، ان دونوں کی مسجد زرار کی حسائل بد اور مسجد قباء اس کی خوبیاں وہ نمایاں کی اللہ تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جوڑ دیا ہے اور دونوں کے درمیان فرق کو واضح کر دیا اس سے ایک آیت میں۔ فرمایا افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، بلا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی اور رضوان پر رکھی، یعنی مطلب ہے کہ مسجد قباء کی بنیاد تقوی الہی پر رکھی گئی اور اللہ کی رضا پر، خیرن کیا وہ بہتر ہے کہ جو رضا الہی پر قائم ہو یا تقوی پر قائم ہو۔ مسجد کا مقصد تو یہی ہوتا ہے اللہ کا تقوی، اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ فرمایا کیا وہ بہتر ہے یا امن اسس بنیانہ علی شفا جرفن یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایسے گڑھے کے کنارے پر رکھی جو گرنے والی ہے، فنہار بھی فی نار جہنم سو وہ عمارت اس معمار کے ساتھ ہی آتش دوزخ میں جا گری۔ تو جس نے اپنی عمارت کی بنیاد دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر رکھی وہ بہتر ہے، یعنی اس سے مراد منافقانہ، جو منافقانہ نیت سے مسجد بنائی جائے، کفر کو طاقت دینے کے لیے مسجد بنائی جائے، جو ہم پچھلی آیتوں میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دوزخ کے کنارے پر کھڑی مسجد بہتر ہے یا اللہ کے تقوی اور اس کی رضا پر کھڑی مسجد بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود ہی تم فیصلہ کرو کون سی مسجد بہتر ہے، ان دونوں میں سے کون کی مسجد بہتر ہے؟ تو ظاہراً بات ہے اللہ کا تقوی اور اللہ کی رضا اس بنیاد پر جو مسجد کی بنیاد رکھی گئی ہو وہ بہتر ہے۔ تو باقی جو فتنہ کے لیے، کفر کے لیے، اس سے بچنا چاہیے کہ وہ جہنم میں پھینکنے والی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ مسجد، وہ عمارت اپنے بنانے والے سمیت آتش دوزخ میں جا گری، وہ آتش دوزخ میں لے جانے والی ہے معاذ اللہ۔ اور آگے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، جو اللہ کے تقوی سے، اس کی رضا سے محروم ہو جاتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ایسے لوگ ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان منافقانہ حسرتوں سے بچائے۔ مسجد زرار کی جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے حفاظت عطا فرمائے۔ اور مسجد قباء جو اللہ کے تقوی اور اس کی رضا پر بنائی گئی،
اللہ تعالیٰ ہمارا تعلق اس سے پختہ رکھے، ہمیں قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔